اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ سے کربلا تک، یہ چند ایک دروس ہوں گے ہمارے اس ماہ محرم الحرام کے، جس میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر رہا ہے کہ جب وہ مدینہ سے نکلے ہیں اور مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا جو سفر ہے، اس سفر کے کیا حالات پیش آئے اور کیا امام علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحتیں کیں، کیا وعظ کیا اور کون سی شخصیات سے ملاقاتیں رہیں۔ آج کا جو پہلا درس ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا، فرزند زہرا نے مدینہ کیوں چھوڑا، اللہ کے رسول کے بیٹے نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ یہاں پہ چند ایک سوال جو تاریخ میں رکھے جاتے ہیں کہ جس میں سے جو ہے وہ بنیادی سوال یہ رہتا ہے کہ کیا مدینہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے امن کی جگہ نہیں تھی؟ کیا مدینہ میں بنی ہاشم کی تعداد، اصحاب کی تعداد، مہاجرین کی تعداد، تابعین کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی؟ جب اتنی بڑی تعداد موجود تھی تو امام حسین علیہ السلام آخر مدینہ میں کیوں نہ رکے؟ اور پھر خود مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص حیثیت ہے، خاص تقدس ہے۔ اس خاص تقدس کی وجہ سے، ان کی خاص جو ہے وہ اہمیت کی وجہ سے، کیا مدینہ میں اس بات کی کوئی جرات کر سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے سرعام جو ہے وہ جنگ لڑتا، امام کے مقابلے میں آ کے اپنا لشکر لا کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا شروع کر دیتا اور امام کو شہید کر دیتا؟ کیا یہ مدینہ میں یہ بات ممکن تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ وہ مدینہ میں جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی دھوکے سے جو ہے وہ انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ یہ چند ایک سوالات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور تاریخ میں ہمیں گہرے مطالعے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ حقیقت واضح ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں لشکر کشی کا اور جنگ کا کوئی احتمال نہیں ہے، یعنی مدینہ جیسا شہر ہو، وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک بڑا لشکر جمع ہو اور امام سے جنگ کرنے لگ جائے؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ والا آپشن تو آپ سوچیں نہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر آپ غور کریں تو ایسا ممکن ہے۔ یزید کی جو ہے وہ اتنی ناسمجھی، نافہمی بڑھ چکی تھی اور اتنا اس کی اندر بغض تھا اور نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ بات بالکل ممکن تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار، ان کے مددگار، اور ادھر سے جو بنی امیہ کی فوج ہے اس کے درمیان جو ہے وہ مدینہ میں کیا ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، مدینہ میں جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اور یہ بات ہمیں بالکل واضح پتہ چلتی ہے کہ جو یزید کا مزاج ہے اور یزید کی جو نفرت ہے اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو یہ خط لکھا تھا کہ تم جو ہے وہ دوسری دفعہ لوگوں سے بیعت لو، اور پھر اس بیعت لینے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس نے بیان کیا تھا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے تاریخ کے کچھ حوالے ہیں۔ کتاب الفتوح ابن عاصم الکوفی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ولید نے آخری خط لکھا اور یزید کو یہ خط لکھا کہ میری جو ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام سے اور بیعت کی جو ہے وہ پیشکش کی اور انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے یہ جملہ وہاں پہ لکھا تھا کہ انہ لیس یری لنا علیہ طاعۃ ولا بیعۃ، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اوپر ہماری کوئی اطاعت بھی فرض نہیں سمجھتے اور کسی قسم کی ہماری بیعت کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اس خط کی وجہ سے یزید کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ولید کو جو ہے وہ خط لکھتا ہے، اور اس خط میں وہ یہ لکھتا ہے
کہ اما بعد فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابِي هَذَا فَخُذْ الْبَيْعَةَ ثَانِيًا عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِتَوْكِيدٍ مِّنْكَ عَلَيْهِمْ، کہ جب یہ میرا خط تم تک پہنچے تو تم نے دوبارہ جو ہے وہ مدینہ والوں سے بیعت لینی ہے اور بڑی شدید طریقے سے بیعت لینی ہے۔ وَلْيَكُنْ مَعَ جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي، کہ اب جو تم مجھے خط کا جواب بھیجو گے تو اس کے ساتھ تمہیں حسین ابن علی کا سر بھی جو ہے وہ ساتھ بھیجنا ہے۔ اور پھر اس نے یزید نے لکھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو بہت قیمتی گھوڑے اور بہت زیادہ انعامات کیا ہے میں تمہیں دوں گا۔ تو اب اس خط کی وجہ سے ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یزید کو اس بات سے کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر فرزند رسول کو شہید کر دیا جائے، ان کے سر کو جسم اقدس سے جدا کر دیا جائے۔ اور وہ بڑی جو ہے وہ بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات ولید کو جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر مدینہ کا جو والی ہے ولید وہ اس بات سے انکار بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ اس نے انکار بھی کیا، یعنی یہ تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ولید کے پاس یزید کا یہ خط پہنچتا ہے کہ تم حسین کا سر میرے پاس بھیجو، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ لا واللہ لا یران اللہ قاتل الحسین بن علی وانا لا اقتل ابن بنت رسول اللہ ولو اعطانی یزید الدنیا بحذافیرہا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ جو ہے وہ مجھے امام حسین کا قاتل نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے فرزند کو قتل کروں گا، چاہے جو ہے وہ یزید مجھے پوری دنیا عطا کر دے، دنیا کے گوشے کنارے سارے بھر کے جو ہے وہ مال و دولت مجھے عطا کر دے، لیکن میں جو ہے وہ یہ اقدام کبھی نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا ولید نے جو ہے وہ واضح طور پہ یہ اپنا جو ہے وہ موقف سامنے رکھ دیا کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ خون حسین سے رنگین نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یزید کا یہ جو ارادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور ادھر سے جو مدینہ کا والی ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، تو کیا یزید جو ہے وہ خاموش بیٹھتا اور وہ باقی بنو امیہ کے لوگوں کو حکم نہ دیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ باقی بنو امیہ کے لوگوں کو بھی حکم دیتا، جیسا کہ مروان بن حکم اور ان جیسے لوگ ہیں، اور پھر انہیں وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام کرو، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو۔ جیسا کہ خود امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر ہمیں یہ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ ماحول کیا بن چکا تھا۔ تو لہٰذا یہاں تک یعنی جو بات تاریخی واقعات سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ مدینہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے محفوظ جگہ نہیں تھا، اور یزید مسلسل اس بات کے درپے تھا کہ مدینہ میں ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کو جدا کر دیا جائے، لیکن مدینہ کا جو والی ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور یزید جو ہے وہ باقی بنی امیہ کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کام پہ معمور کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی جو ہے وہ دقت کریں، تھوڑا غور و فکر کریں کہ کیا بنی امیہ کے لوگ یہ چاہیں گے کہ مدینہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ دھوکہ دہی سے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، کسی جگہ پہ جو ہے وہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا جائے؟ اور کیا وہ اس چیز کو چاہیں گے، یا وہ جو ہے وہ یزید کے مطابق جو وہ حکم دے گا کہ سر عام جو ہے وہ جائیں اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں، اپنی فوجیں لے کر جائیں اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں؟ کیا وہ ایسا کریں گے؟ تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ بنو امیہ والے جو ہے وہ بڑے چالاک لوگ ہیں، سیاسی حوالے سے وہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اگرچہ ان میں بہت سارے لوگ بے وقوف بھی ہیں کہ جنہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے انتہائی جو ہے وہ شیطنت اور ایک شیطانی چالیں جو ہے وہ رکھنے والی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ بنی امیہ والے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ سر عام جو ہے وہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ وہ فرزند رسول سے جو ہے وہ خود مدینہ کے اندر، مدینہ تو رسول کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ اس اختیار کو، اس آپشن کو کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے، چاہے یزید انہیں کہتا رہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں اپنی بدنامی کا جو ہے وہ ڈر ہے، بلکہ وہ جو آپشن اپنانا چاہیں گے وہ یہ آپشن ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دہی سے مدینہ کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور پھر شہید کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کہ جی کس نے شہید کیا، ہم جو ہے وہ قتل حسین کا بدلہ لیں گے، ہم قصاص لیں گے اس کا، اور یوں اس کے اوپر وہ سیاست کریں
اور لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں، ایک سیاسی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو اپنے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی طرف کھینچ کے لائیں کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ لشکر کشی کرنا امام حسین علیہ السلام کے اوپر، جنگ کا ایک ماحول بنانا، وہ اس کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، بلکہ وہ دھوکہ دہی سے چھپ چھپا کے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بہت ہی بڑا ایک احتمال ہے اور بہت بڑا ایک چانس ہمیں لگتا ہے تاریخ میں غور و فکر کرنے سے کہ مدینہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اس طرح سے خوف تھا کہ انہیں چھپ چھپا کے انہیں جو ہے وہ مخفی طریقے سے اور دھوکہ دہی سے جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا جاتا۔ ایک جو ہے یہ بھی احتمال ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تاریخ یعقوبی سے ابن عباس کا ایک خط ہے جو اس نے یزید کو جو ہے وہ لکھا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید جو ہے وہ خود مدینہ کے اندر بھی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو مخفی طور پہ اور دھوکہ دہی سے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ ابن عباس نے جو ہے وہ یزید کو جو یہ خط لکھا تو اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ وما انسا من الاشیاء فلست بناس اطرادک الحسین حسین بن علی من حرم رسول اللہ الى حرم اللہ ودسک علیہ الرجال تغتالہ، کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں بھول سکتا، میں جو ہے وہ اس بات کو بھی نہیں بھولا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول کے حرم سے نکالا تاکہ وہ اللہ کے حرم کی طرف چلے جائیں، یعنی مدینہ سے تم نے نکالا، مدینہ سے نکال کے انہیں مکہ کی طرف جو ہے بھیج دیا، وَدَسَّكَ عَلَيْهِ الرِّجَالَ تَغْتَالُ، اور تم نے جو ہے وہ چالاکی کے ساتھ فریب اور دھوکہ دہی سے ایسے بندوں کو بھیجا کہ جن بندوں کا یہ مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ لہٰذا جو ہے وہ تم نے اتنا جو ہے وہ حالات اس طرح کے بنائے کہ فَأَشْخَصْتَهُ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ إِلَى الْكُوفَةِ، کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کے حرم یعنی مکہ سے نکال کے کوفہ کی طرف جو ہے وہ جانے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کوفہ، مکہ، مدینہ میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو مکہ والوں کے ہاں، مدینہ والوں کے ہاں بڑے جو ہے وہ عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، خود کوفہ والے بھی ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان یستحل حرمت البیت و حرمت رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے شہر کی حرمت کو پامال کریں، وہ اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کریں۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے شہر کو بھی چھوڑ دیا، حرم رسول کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے حرم کو بھی چھوڑ دیا، کوفہ کی طرف چلے گئے، لیکن اے یزید تمہیں جو ہے وہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ جو خط ہے جس میں ابن عباس جو ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے یزید تم نے جو ہے وہ فریبی کے ساتھ اور دھوکہ دہی کے ساتھ ایسے بندوں کو جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا اور تمہارا مقصد یہ تھا کہ دھوکہ دہی سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے واضح طریقے سے تاریخ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ مدینہ میں رہنا یا مکہ میں رہنا امام حسین علیہ السلام کے لیے اس بات کا سبب بنتا کہ وہ دھوکہ دہی سے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے، وہ مخفی طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ شہید کر دیے جاتے، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا۔ تو یہ جو ہے وہ ابن عباس کا خط بھی ہمیں یہ چیز بتلاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے جو ہے وہ حالات پیش آئیں۔ تو لہٰذا اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا ہم خلاصہ یوں کرتے ہیں کہ یہ بات تاریخ میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا۔ تو اس کا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ وہ دھوکہ دہی سے مخفی طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے، یہ ایک سبب۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ آتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حرمت پامال ہو اور اسی طریقے سے مکہ کی جو ہے وہ حرمت پامال ہو، یہ جو ہے وہ دوسرا کیا سبب ہے۔ لیکن یہ جو سبب ہے یہ گہرا سبب نہیں ہے، یہ ایک آپ ظاہری طور پہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے، لیکن جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ الصحیح فی العمق، کہ گہرائی میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو گہرائی میں جا کے یہ سوچیں گے اور دیکھیں گے اور تاریخ کا تجزیہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ مدینہ کو چھوڑنے کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام
اپنی اس شہادت کے ذریعے سے امت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ امت کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنا چاہتے تھے، انہیں بتلانا چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ حکومت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، یہ اسلام کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، یہ اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے لیے ایک ایسی جو ہے وہ پلاننگ کرنا چاہتے تھے کہ جس پلاننگ کے ذریعے سے ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو شہادت کی خبر ہے، ان کا جو احتجاج ہے، ان کی جو امت کے اصلاح کے لیے اقدامات ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے رہتی نسل تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ لیکن ادھر سے جو بنو امیہ ہے، اس نے جو ہے وہ یہ پلان کر رکھا تھا کہ امام حسین کی اس شہادت کی وجہ سے وہ اپنے مفاد کو حاصل کریں، وہ اپنے سیاسی جو ہے وہ مقاصد کو حاصل کریں۔ لہذا ان کی پوری کوشش جو ہے وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے بندے بھجوا کے امام حسین علیہ السلام کو مخفی طور پہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ ان کے خون کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جائے اور کہا جائے کہ ہم جی بدلہ لیں گے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ہم ان سے کیا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو ایک طرف سے جو ہے وہ بنی امیہ نے جو ہے وہ جال بن رکھا تھا، اور وہ ان کی اپنی جو ہے وہ پلاننگ تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی اپنی تدبیر تھی، اور اس تدبیر میں وہ امت کے اندر ایک جو ہے وہ روح پھونکنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں مدینہ کو جو چھوڑنے کا مقصد تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے مقدس انقلاب کو پوری دنیا تک پھیلانا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ کہیں انقلاب حسینی کی جو تحریک ہے اس کو دبا نہ دیا جائے، ابھی انقلاب حسینی کی تحریک شروع ہی نہ ہو اور مدینہ میں یا مکہ میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ قتل حسین کے ذریعے سے اس تحریک کو جو ہے وہ دبا دیا جائے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پوری دنیا تک اپنی اس تحریک کو پھیلانا چاہتے تھے، اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ اسلام کی بنیادوں کی وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنے درس کے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کے جو ہے وہ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی جو 2 وجہ ہیں وہ سمپل ہیں، وہ سادہ ہیں، ان کے اندر گہرائی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح ہیں، لیکن جو اصل گہری وجہ ہے وہ تیسری وجہ ہے۔ تو پہلی وجہ کیا بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ وہ دھوکہ دہی سے مخفی طور پہ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب اس کے پیچھے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ اور مکہ کی حرمت پامال ہو، کہ مدینہ میں جب ان کو شہید کر دیا جائے پھر اس کے بعد ایک تحریکیں چلیں اور اس طرح سے جو ہے وہ مدینہ کی حرمت پامال ہو، مکہ کی کیا حرمت پامال ہو۔ لہٰذا وہ مدینہ اور مکہ کی حرمت کو اور اس کی احترام کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ اور تیسرا جو اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی تحریک کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انقلاب حسینی کی طرف دنیا دیکھے اور امام حسین علیہ السلام کے احتجاج کو، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو دنیا سمجھے، اور دنیا سمجھے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے یزید یا یزید جیسے، وہ کس طرح کے تھے، ان کا کردار کیا تھا، اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ سب کچھ لٹا دیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، لیکن جو ہے وہ بیعت اختیار نہیں کی۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑیں، جب امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑیں اور ایک طویل سفر اختیار کریں۔ اور جیسا کہ اگلے دروس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سفر میں جو ہے وہ کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام ہر علاقے کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو جہاں میڈیا نہیں ہے، جہاں پہ ٹیلی فون نہیں ہے، جہاں پہ خط و خطابت کا سلسلہ بھی بڑی دیر سے جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس دور کے حالات میں کیسے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے مقام کو اختیار کیا اور کربلا میں شہید ہو کر بنی امیہ کے جو ایک اہداف تھے ان کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا، اور اپنی شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ امت کو بیدار کر دیا، اور قیامت تک کی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ آخر کیوں امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خانوادے کو اور ان کے اصحاب کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین.